اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا سنت ہے؟ زیر ناف ہاتھ باندھنے چاہیے یا ناف سے اوپر یا بالکل سینے پر؟ نیز یہ بھی بتا دیں کہ کس طرح سے باندھنے چاہیے۔ حسیب صاحب سعودی عرب سے۔ حسیب صاحب اس بارے میں احادیث بہت مختلف ہیں، اس وجہ سے اس میں فقہا کا اچھا خاصا اختلاف ہے۔ ہر فقیر نے ایک حدیث کو اصل بنا کے دوسری میں تعویل کیے، اور اس بارے میں جو یہ شدت ہے کہ بس میرا ہی طریقہ جائز ہے، باقی سب قرآن و حدیث کے منکر ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں بعض یوٹیوبرز آپ کو ملیں گے، یہ بالکل ناجائز اور حرام طریقہ ہے، یعنی اس طرح سے امت میں پھوٹ ڈالنا۔ تو اس میں بہت سارے طریقے ہیں، ہر فقیہ کی کوئی نہ کوئی دلیل ہے، ہر مجتہد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے۔ تو اس بارے میں جو امام حنیفہ کا موقف اور فقہ حنفیہ کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھے جائیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، اور ان دونوں انگلیوں سے ایسے چھلا بنا کے یہ تین انگلیاں سامنے رکھی جائیں۔ تو یہ طریقہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور ان کے فالوورز کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اس طرح سے تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا ہے۔ تو اس طرح دایاں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی جب پشت پہ ہم رکھتے ہیں اور انگلیوں کو بازو پہ رکھتے ہیں، تو اس طرح سے دونوں قسم کی حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو ہر فقیہ کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ جو آج کل طریقہ چل رہا ہے نا کہ اپنی رائے کو دوسروں پہ مسلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہی طریقہ ٹھیک ہے باقی غلط ہے، اور ہم ہی قرآن حدیث کو مانتے ہیں باقی نہیں مانتے، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ تو ہر فقیہ نے، امام شافعی کے یہاں دایاں ہاتھ کو اس طرح سے بازو کے اوپر رکھا جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے اس حدیث کو ترجیح دی جس میں دائیں بازو کے بائیں بازو کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں انسان ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پہ رد نہ کرے۔ اور بعض فقہا تو اس طرف گئے ہیں کہ عرف کو دیکھا جائے گا اس میں، کہ عرف میں ادب کیا سمجھا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی رائے ہے، تو سب ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے، جو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم، وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے، یعنی امام مالک سے جو عمل جو فتویٰ نقل کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی۔ تو ائمہ کرام کے مختلف دلائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ صریح روایت نہیں ملتی، لیکن کسی کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیث میں صراحتاً دکھاؤ، یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ ہر چیز صراحتاً حدیث میں نہیں ہوتی، دلیل کبھی صراحتاً ہوتی ہے، کبھی دلالتاً ہوتی ہے۔ دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ نبی نے یہ عمل یقیناً کیا ہوگا۔ تو اہل مدینہ ظاہر ہے سارے گمراہ تو نہیں ہو سکتے، تو اسی وجہ سے امام مالک کا جو مشہور قول ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ہے، اور آج بھی بہت سی دنیا پڑھتی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز، عرب ممالک میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں نہ پڑھیں، تو دیکھیں کسی ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے ہاتھ باندھ کے نماز، وہ ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو دلائل دونوں طرف ہیں۔ تو عامی آدمی کا کام یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے کو بھی برحق سمجھے۔ تو اس لیے آپ اگر فقہ مالکیہ کو فالو کرتے آ رہے ہیں شروع سے، تو پھر ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، اسی فقہ کو فالو کریں۔ لیکن اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اسی کو فالو کرتے رہیں، ان کی تحقیق میں ہاتھ باندھ کے نماز ہے، وہ ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں۔ تو یہ جو آج کل فنٹر گیری شروع ہو گئی ہے نا، ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے اور ایک طرف کے دلائل بیان کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے، یہ اسلاف میں یہ طریقہ نہیں تھا۔ تو یہ اب نئی ایک بدعت ہے، اور بس اپنے آپ کو صحیح سمجھنا۔ تو دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے کے بھی دلائل ہیں، ہاتھ باندھنے کے بھی دلائل ہیں، رفع الیدین کے بھی ہیں، نہ کرنے کے بھی ہیں، ہر ایک کا اپنا مجتہد کا اپنا انداز ہے۔ تو سب کو ٹھیک سمجھیں، فالو ایک کو کریں، کیونکہ ایک ٹائم پہ سب کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ کیا نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ عبد الحمید کشمیر سے۔ اچھا بھائی،
عنوان یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اور سوال یہ ہے کہ اٹھانا کہاں تک ضروری ہے۔ چلو دیکھیے، حدیث میں 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے شحمۃ اذنیہ، کہ کانوں کی جو لو ہے نا، یہاں تک کانوں کی جو لو ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فروع اذنیہ، کانوں کے کناروں تک ہاتھ اٹھائے۔ اور ایک میں آتا ہے کہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ تو اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ کانوں تک اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہاں تک اٹھائے جائیں۔ تو امام ابو حنیفہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو جمع کر کے وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تینوں روایتوں پر عمل کیا، اور یہ ان کا جو فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے انگوٹھا ہے نا، یہ کانوں کی لو کے برابر آ جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا، کہ نبی کی ہتھیلیوں کو ہاتھ سے تعبیر کیا، تو انہوں نے کہا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں۔ تو انہوں نے اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو دیکھا اور تو کہا کہ وہ کندھوں تک اٹھی ہوئی تھیں۔ اور جن صحابی نے کہا کہ کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، انہوں نے انگلیوں کا اعتبار سے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کانوں کے اوپر کے حصے تک تھیں۔ اور جن صحابی نے کہا کہ یہ کانوں کی یہ اس نرم حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو دیکھا، کہ درمیانے ہاتھ کے درمیانی حصے کو۔ تو اگر آپ اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، کندھے والی بھی، کانوں کے اس حصے والی بھی، اور کانوں کے اوپر والے حصے والی بھی۔ تو یہ رائے ہے، باقی اس میں ائمہ کے دوسرے اقوال بھی ہیں، تو یہ ہماری رائے میں سب سے بہتر ہے۔ باقی اس میں کانوں کو اس کو ہاتھ لگانا ثابت نہیں ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ کوئی لگا بھی لیتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، کانوں کو لگانے کا نہیں ہے کہیں بھی۔ رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھانا، یہاں بعض لوگ رکوع سے پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر رکوع میں جاتے ہیں، کیا یہ کہیں سے ثابت ہے یا نہیں؟ عبد الرحمن صاحب UK سے۔ اختلافی مسئلہ ہے رفع الیدین کا۔ احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھایا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی اٹھایا، لیکن صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ 2 سردوں کے درمیان بھی اٹھایا۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے نبی نے کانوں سے ہاتھ اٹھایا، یہ پہلا عمل تھا، آخر وقت میں آپ نے اس کو ترک کر دیا تھا، کیونکہ 2 سردوں کے درمیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن نسائی کی صحیح حدیث میں رفع الیدین ثابت ہے۔ اور ترک کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں ترمذی میں ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس کو ہمارے بعض غیر مقلد اہل حدیث حضرات بلا وجہ ہٹ دھرمی اور ضد میں اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، حالانکہ امام ترمذی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو حالانکہ امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے جو قول نقل کیا نا ضعیف ہے، تو اس حدیث کو نہیں کہا، وہ عبداللہ بن مسعود کے جو اپنا قول ہے جس میں وہ نبی کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں نبی ایسے نماز پڑھتے تھے، اس کو ضعیف کہا ہے۔ باقی عبداللہ بن مسعود کی جو دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی پڑھتے تھے، تو اس میں عبداللہ بن مسعود نے رفع الیدین نہیں کیا، وہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ تو ہمارے اہل حدیث حضرات کو خلط ہو جاتا ہے، وہ وہاں کا قول اٹھا کے وہاں ڈال دیتے ہیں۔ تو باقی بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور عبداللہ بن مسعود کے سارے شاگرد اسی طرح ترک رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ قرائن ہے، اس طور پر واضح قرینہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے 2 سردوں کے درمیان رفع الیدین کیا پھر ترک کیا، تو بعد والا بھی۔ اور بخاری میں اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں جس میں رکوع میں جانے کا تذکرہ تو ہے، رکوع سے اٹھنے کا نہیں ہے۔ تو ایک ہی رفع الیدین کے بارے میں نبی کا ایک ہی عمل نہیں رہا ہے، تو اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ تو اب وہ تبدیلی یا تو قلت سے کثرت کی طرف ہوئی ہے، پہلے کم تھا پھر زیادہ ہوا ہے، تو اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو یہ بات پھر متعین ہو جاتی ہے کہ پہلے زیادہ تھا، پھر آہستہ آہستہ کم ہوا اور صرف تکبیر تحریمہ میں رہ گیا۔ تو یہ قول ہے، باقی یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک طرف بھی اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے۔ اہل حدیث حضرات اس مسئلے میں بہت زیادہ شدت کرتے ہیں، تو اس میں اہل حدیث حضرات بہت غلو کرتے ہیں رفع الیدین کے مسئلے میں۔ اس بارے میں احناف کے دلائل کمزور نہیں ہیں، آدھی سے زیادہ امت ترک رفع الیدین کی قائل رہی ہے۔ اور امام ترمذی نے جہاں رفع الیدین کا مسئلہ ذکر کیا نا، تو اس میں امام ترمذی نے بتایا کہ وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی، کہ یہی بات صحابہ کا قول ہے۔ لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر کیا ہے تو فرمائے وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے اصحاب نبی کا، اہل علم میں سے اصحاب نبی کا قول ہے۔